یاد رکھیں ہمارا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یاد رکھیں ہم پاکستان میں ہیں, پاک جگہ, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. دنیا میں اگر گندا کام ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی وہی کام کریں گے. ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. آزادی کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. آزادی کو ڈیفائن تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کی باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں. میری درخواست ہے ڈاکٹر عمر عادل سے کہ وہ دوبارہ سے نظر ثانی کریں اور دیکھیں, آزادی کا اصل مطلب سمجھیں. اولمپکس ہوا ہے, آپ اولمپکس دیکھیں. اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں کھل کے شیطان ناچا ہے. ایگزیکٹلی. ان لوگوں کو تو پرواہ کوئی نہیں رہے گی حسیسہ کی, چاہے وہ کریں حضرت موسیٰ کی وہ توہین کریں. شیخ صاحب اس دور میں انہوں نے دیکھا انگریزوں نے کہ ہمیں کس چیز سے خطرہ ہے. ان کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا. ہندو پہلے تو مسلمانوں کے آگے لیٹے تھے, اس کے بعد وہ انگریزوں کے آگے لیٹ گئے. انگریزوں کو خطرہ صرف مسلمانوں سے تھا. نبی نے ہی جو جیسا ہم سب کو جیسا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ویسا پریکٹیکل مسلمان بنایا. ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا وہ بوٹا ہے جو درخت بنا تھا. میں ایک اتنی کڑوی بات کرنے لگا ہوں, ہمارے جتنے امام بنے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ جھوٹے تھے, زیادہ تر لوگ فراڈی تھے, دشمن ایجنٹ تھے. میرا کیا مقابلہ ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ کہاں انجینئر مرزا؟ لوگ کہتے ہیں توحید کا وہ گستاخ ہے, اللہ کا گستاخ ہے, نبی کا گستاخ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اہل بیت کا گستاخ ہے, اولیاء کا گستاخ ہے. انجینئر صاحب کا قصور یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ہر فرقے کی خامی لا کے اس کے منہ پہ مار دی. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان پر نبی نے لعنت کی ہو وہی مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھ جائے. تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ایک ناسور ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لگا کے مسلمانوں میں دیواریں کھڑی کی ہے. سارے فرقوں کی موت ہے. انجینئر تو واپس نبی کے پاس لے کے جا رہا ہے. انجینئر تو وہ اسلام سکھا رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو یہ چاہ رہے تھے کہ خان کی یا خان کے چاہنے والوں کی لاشیں گریں, کیا وہ لوگ خان کے سگے ہیں؟ یا وہ آدمی سگا ہے جو اللہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے اپنے وزیر اعظم کو, اپنے سیاسی لیڈر کو ہدایت دیتا ہے؟ شو صاحب سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے, ٹاپ سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا پتا وہ خود ہی شوف صاحب نے کتنا پیسہ خرچ کر کے کس کو پیسہ کھلا کے ایسا موقع پیدا کیا ہو تاکہ میں ایک فریم میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ آ جاؤں. شوف کو میں چیلنج کرتا ہوں, شوف آپ میری اصلی عمر بتا دیں. شوف صاحب میں آپ کے سامنے بند مٹھی لے کر آؤں گا, آپ بتائیے گا میری مٹھی میں کیا ہے. آپ تو لوگوں کے اندر سے جن نکال دیتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ گھٹیا سے گھٹیا آدمی تو بول رہا ہے, جہل سے جہل آدمی تو بول رہا ہے. جس کو موسیقی نہیں آتی وہ گا رہا ہے, جس کو پڑھانا نہیں آتا وہ پڑھا رہا ہے, جس کو ایکٹنگ نہیں آتی وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو بھائی جس کو فلسفہ نہیں آتا وہ فلسفہ بتا رہا ہے, جس کو دین نہیں آتا وہ دین بتا رہا ہے. تو مجھے تو تھوڑا بہت پتہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیخا سے مراب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخیاں. آج میں دوبارہ ندیم سبحانی کے ساتھ بیٹھا ہوں. کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. اللہ کا بہت شکر, آپ کیسے ہیں؟ زبردست. آج بھی ہم انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی ضرور سراخوں پر حکم کریں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عمر عادل صاحب کے بارے میں. سر آنکھوں پہ بہت پیارے آدمی ہیں, اور جتنے خوش لحان ہیں, خوش زبان ہیں, خوش گفتار ہیں, اور جتنی اچھی پیاری میٹھی باتیں کرتے ہیں, ان کو 7 خون معاف ہے. مگر انہوں نے جو برزخ ڈرامے کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں ہاں بالکل دیکھیں, پھر میں وہی ڈائلاگ بولوں گا جو میں نے ہر بار بولا ہے, غلطی سے کوئی انسان پاک نہیں ہے. عادل عمر صاحب ہماری جان ہے, لیکن ان سے یہاں غلطی ہو گئی ہے. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا. دیکھیں, ہم کسی صورت معاشرے میں ایسی چیزوں کو بڑھوتی نہیں دے سکتے جو بے راہ روی کی طرف لے کر جائیں, جو معاشرتی بنیادوں کو خراب کریں, جو ہماری بیسک ہیومن ویلیوز کو ڈسٹورٹ کر دیں. ڈاکٹر عمر عادل صاحب نے برزخ ڈرامے کو بہت سپورٹ کیا, اور ویسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بجا طور پر کہا کہ معاشرے میں ایسی حرکتیں ہیں, لیکن کیا ہمیں وہ اپنے ماتھے پر سجا لینی چاہیے؟ کیا وہ اپنا ٹیومر چھپائیں گے یا اپنے ماتھے کا جھومر بنا دیں گے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور اس سے امپریس ہوں؟ کسی صورت میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا. جو بچوں کے حوالے سے امپریشن دیا گیا اس ڈرامے میں, جو LGBT کے حوالے سے جو شیاطینی عمل جو بیچ میں دکھائے گئے ہیں, جو بہت ساری ایسی ڈھکی چھپی حرکات کی گئی ہیں
جو ڈرامے کا سب سے پہلا منظر ہی ہے وہی آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے کافی ہے. چھوٹے معصوم ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے وہ منظر بیٹھ جاتا ہے. اچھا یہ اچھا نہیں ہوا کہ پاکستانی عوام کی آواز سے, ٹھیک ہے, یعنی جتنا ہم نے اس کو ریسسٹ کیا اور اس کے خلاف بات کی, تو انہوں نے زی وغیرہ, انہوں نے زی زندگی والوں نے پاکستانی آڈینس کے لیے برزخ ڈرامہ بند کر دیے. اب وہ پاکستانی آڈینس نہیں دیکھ سکتی. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ تو ہے, بالکل ہے, مگر پاکستانی آڈینس نہیں دیکھ سکتی. بہت شکریہ ان کا, لیکن یہ اس چیز کا سدباب کوئی مستقل حل نکالنا چاہیے. یاد رکھیں ہمارا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یاد رکھیں ہم پاکستان میں ہیں, پاک جگہ, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. دنیا میں اگر گندا کام ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی وہی کام کریں گے. ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. یس, بے شک اگر یوٹیوب پاکستانی آڈینس کے لیے یوٹیوب یعنی وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے, مگر انٹرنیشنل آڈینس تو پاکستانی چیز دیکھ رہی ہے نا. ان کے اوپر تو امپریشن یہی ہے نا کہ یہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے, پاکستان میں چینجز لائے جا رہے ہیں. دس از ویری رانگ. وہ جو غلط میں اسی کیا جا رہا ہے, میں وہی جو سانپ اپنے آپ کو کھا رہا ہے وہ دیکھیں, وہ اٹرنل لائف کو ڈپکٹ نہیں کرتا, وہ انسان کو ڈپکٹ کرتا ہے جو اپنے اعمال سے خود ہی اپنے آپ کو کھا رہا ہے اپنی آخرت. ہم اپنے اعمال سے خود اپنی آخرت ختم کر رہے ہیں. شیطان ہنس رہا ہے, انسان اپنی آخرت کھا رہا ہے. وہ جو سانپ گھوم کر خود اپنے آپ کو کھا رہا ہے, بیسیکلی وہ انسان ہے جو اپنے اعمال سے اپنی آخرت کو کھا رہا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ جائے گا. جب ہم آخرت میں جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر عمر عادل کا میں بھی تقریباً 10-12 سال سے جانتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے نا, وہ ہی از ویری اسٹریٹ فارورڈ, ہی از ویری آنیسٹ پرسن. آج کل جو جتنا بھی ان کے خلاف ایشو بنا ہوا اس کی وجہ کہ ایک انتہائی پڑھے لکھے, ایک علم کا سمندر ہے وہ آدمی, اس کو ایک بند کارنر میں دھکیلا گیا ہے. تو وہ پھر بیچارہ پھٹ گیا. لیکن میں ان سے کہوں گا کہ سر باؤنڈریز دیکھیں. عمر بھائی آپ تو اتنے سویٹ آدمی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گناہ اتنی دیر تک قابل قبول ہوتا ہے, قابل معافی ہوتا ہے جب تک وہ گناہ سمجھ کے کیا جائے, چھپ کر کیا جائے. جب ہم اسے اجتماعیت میں بدل دیں گے وہ عذاب کی دعوت دیتا ہے. کسی صورت ہم بڑھوتی نہیں دے سکتے اور ہم اس کو ایز عادت نہیں اپنا سکتے. ہمیں اس پر شرمندگی ہی رکھنی ہے, ہمیں گناہ چھپ کر ہی کرنا ہے, انفرادی ہی رکھنا ہے, اس کو اجتماعی نہیں کرنا. ڈاکٹر عمر عادل سے ایسی توقع نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. کیا مادر پدر آزاد ہونا, بغیر کسی باؤنڈریز کے ہونا کو آزادی کہتے ہیں؟ نہیں. آزادی کی اصل تعریف ہی وہی ہے جب آپ باؤنڈریز کا تعین کرتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب جس چیز کی باؤنڈریز متعین کر دیں نا, وہی آزادی ہے. آزادی وہ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے یہاں تک جا سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں. اسی چیز کو آزادی کہتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز نہیں تو آزادی نہیں ہے, وہ وائلڈرنیس ہے, وہ جنگلی پن ہے, جانور ہیں. ہم یاد رکھیں جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مالک آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو ایک دوسرے کو چیرے پھاڑے گی دوسرے جانوروں کی طرح. اللہ نے کیوں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو آپ نہیں جانتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر وہ چیز رکھی کہ ہم عام جانداروں سے مختلف ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم اپنا علم اکٹھا کر رہے ہیں. آج دیکھیں ہم کس جگہ بیٹھے ہیں. کوئی دوسرے جانور نے اس طرح ایوالو نہیں کیا, واحد انسان نے کیا. ایک ایسا جاندار تھا, اس لیے کہ اللہ نے انسان میں یہ چیز رکھی ہے. ہمیں اچھا برا ہونے کی سمجھ ہونی چاہیے. ہمیں اچھائی برائی کو دیکھنا ہے. ہمیں کسی صورت وہ باؤنڈریز کراس نہیں کرنی جو ایک انسان اور ایک جانور میں فرق جو اور تمیز ختم کر دے. کسی صورت ہمیں وہ باؤنڈریز ختم نہیں کرنی. شیطانیت نے گھیرا ہوا ہے سارے پروگرامز. آپ یہ جو اولمپکس ہوا ہے, آپ اولمپکس دیکھیں, اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں کھل کے شیطان ناچا ہے. ایگزیکٹلی. ان لوگوں کو تو پرواہ کوئی نہیں رہے گی حضرت عیسیٰ کی, چاہے وہ کرے حضرت موسیٰ کی وہ توہین کریں. وہ ان لوگوں نے تو سب کے ضمیر ہی مار دی ہیں. بیسیکلی یہ جادو ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے برزخ کا سب سے پہلا سین ایک بہت بڑا کالا عمل ہے. وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ منظر معصوم ذہنوں کے اندر ہمیشہ وہ جو اس کے جسم پر پھل رگڑا جا رہا ہے نا, وہ ایک معصوم ذہن کے اندر خراش ڈالی جا رہی ہے جو کبھی بھی نہیں جائے گی. ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. ہم پلیدستان میں رہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. we'll have to make some difference. we'll have to tell the world کہ بھئی
آزادی کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. آزادی کو ڈیفائن تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کی باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں. ہیومنس کی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے, یہ باؤنڈریز ہونی چاہیے ہیومن ویلیوز کی, جس کو کسی صورت ہم ڈسٹارٹ نہیں کرنے دیں گے. میری درخواست ہے ڈاکٹر عمر عادل سے کہ وہ دوبارہ سے نظر ثانی کریں اور دیکھیں, آزادی کا اصل مطلب سمجھیں. اچھا, میں نے آپ کی باتوں سے نا نوٹ کیا کہ آپ کی باتیں نا انجینئر محمد علی مرزا سے بہت ملتی ہیں, تو آپ ان سے انسپائر ہیں یا ان سے سیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میرا کیا مقابلہ ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ کہاں میں, کہاں انجینئر مرزا. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں سے کھیلتے ہوئے, آگ میں کھیلتے ہوئے براہ ربی میں گزاری ہے, ابھی بھی وہ جو عجیب کاموں میں لگا ہوا ہے. اور ایک آدمی نے ہوش سنبھالتے ہی اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا, حق کی تلاش کی, جگہ جگہ پہ دھکے کھائے, ہر مکتبہ فکر کو پڑھا, پھر جس کی جو اچھائی تھی وہ سامنے رکھی, جس کی جو برائی تھی سامنے رکھی, اور اسلام کی اصلی شکل دکھا رہا ہے لوگوں کو. میرا اس بندے سے کیا مقابلہ, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا تو آسمان ہے, وہ آپ میں ان کو زمین ہوں. سنتے ہیں, امپریس ہوتے ہاں, میں سنتا ہوں ان کو بالکل. کیا چیز میرا اچھی خیال لگتی ہے ہے آپ؟ اچھی لگتی. دیکھیں, میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا تھا, بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہوگا, جن کتابوں کی خامیاں انجینئر صاحب سامنے لے کر آئے ہیں. تو وہ میں بھی جب وہ پڑھتا تھا کشف المحجوب داتا صاحب کی, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی قابل اعتراض گفتگو تھی, تو جب میں نے وہ پڑھی میں نے وہ کتاب ادھر ہی بند کر دی. اتنی میرے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ یار یہ بات غلط ہے. انجینئر صاحب کی عزت میں اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے جب جہاں جہاں ایسی کوئی چیز دیکھی, انہوں نے کتاب بند نہیں کی, انہوں نے دوسری کتابیں کھولی, انہوں نے ساروں کا تقابلہ کیا, اور جو ایک سچ تھا, ایک حق تھا, وہ قوم کے سامنے رکھا, مسلمان کے سامنے رکھا. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں سوالات ہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے, کوئی اعتراضات ہیں انجینئر کے اوپر؟ تو الزامات کی بچھاڑ ہے. لوگ کہتے ہیں توحید کا وہ گستاخ ہے, اللہ کا گستاخ ہے, نبی کا گستاخ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اہل بیت کا گستاخ ہے, اولیاء کا گستاخ ہے, بزرگوں کا گستاخ ہے. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ کیا, جدل پسند کرنے والے ہوتے ہیں, ادھر ناپسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں. دوسرے کچھ علماء کرام ہیں, وہ انجینئر کی باتوں کے کبھی کبھار خلاف ہو جاتے ہیں اور انجینئر کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ یار یہ انجینئر نے غلط بات کر دی. شیخ صاحب, یہ کوئی مووی یا کوئی سانگ نہیں ہے جو کسی کو پسند آئے گا اور کسی کو پسند نہیں آئے گا. یہ حق اور سچ ہے, یہ ہر بندے کو پسند آنا چاہیے. اگر کسی بندے کو پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس میں کھوٹ ہے. حق اور سچ سننے کی جرت ہی نہیں اس کو. دیکھیں, انجینئر ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ہم چند منٹ میں کر لیں گے. انجینئر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. انجینئر ایک پورا مقدمہ ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں پیچھے, انگریز دور میں. آپ مجھے بتائیں, آپ انگریز ہیں, آپ نے 1857 میں بڑی جنگ اور جد و جہد کے بعد جو بغاوت اٹھی تھی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں, وہ آپ نے کچل دی. اب پھر اس وقت کا میدان آپ اپنے سامنے لے کر آئے ہیں. جتنے مدرسے تو تھے ہی نہیں اس وقت, جتنی بھی مساجد تھی ساری کی ساری شہید کر دی گئی یا بند کر دی گئی. کوئی ایک مسجد بھی نہیں چھوڑی. کوئی ایک عالم جو کہ پازیٹیو تھا وہ انہوں نے نہیں رہنے دیا. نوابیاں ختم کر دیں. صرف اور صرف اس بندے کو ترقی ملی جس نے جنگ آزادی ختم کرنے میں ان کی مدد کی تھی انگریزوں کی. میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں اور اس پر بڑی چیزوں کا انحصار ہے, اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک بار غور سے میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں. شیخ صاحب اس دور میں انہوں نے دیکھا انگریزوں نے کہ ہمیں کس چیز سے خطرہ ہے. ان کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا. ہندو پہلے تو مسلمانوں کے آگے لیٹے تھے, اس کے بعد وہ انگریزوں کے آگے لیٹ گئے. وہ تو ایک قوم کی حکومت سے نکلے دوسری میں چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا. ہندوؤں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. انگریزوں کو خطرہ صرف مسلمانوں سے تھا. مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھینی تھی. مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی میں زیادہ بڑا رول ادا کیا. مسلمانوں سے ہی ان کو خطرہ تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے علماء جو تھے بڑے سارے اکٹھے کیے, ان کو خریدا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, اس دور میں تو ہر بندہ ہی لٹ گیا تھا. تو علماء کے پاس لاکھوں روپے کہاں سے آ گئے ایک دم کہ انہوں نے نہ صرف بڑی بڑی زمینیں خرید لیں, وہاں بڑے بڑے مدرسے
ہفتوں مہینوں میں کھڑے ہو گئے. بلکہ آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ 2 جنگ آزادی کے بعد 2 2.5 3 سال کے بعد جب جس مدرسے کا اعلان ہوا اس کے کچھ مہینے کے بعد اس کی سینکڑوں شاخیں کھل گئی. کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا؟ انہوں نے صوفیت سے مدد لی کہ جی اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو زمین بھی سونا ہے اور آسمان بھی سونا ہے. اصل میں تو پیچھے سے سونا آتا تھا, رقم پیچھے سے جو ہے دشمنان اسلام دیتے تھے, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ نبی پاک خواب میں آ گئے ہیں, انہوں نے یہ زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی ہے, میں نے مدرسہ بنایا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ جو مدرسے بنے, دیوبند بنے, بریلوی بنے, قادیان بنے, کیا دین کی خدمت ہوئی؟ برصغیر اوپر گیا. انہوں نے تو کام ہی یہ کیا کہ انگریزوں وال دھیان نہیں جان دینا, مسلمان کا انگریزوں کی طرف دھیان نہیں جانے دینا کہ انگریزوں نے آپ سے حکومت چھین لی, انگریزوں نے آپ کا استحصال شروع کر دیا, انگریز یہاں سے ساری دولت اور وسائل لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو ایک دوسرے کی طرف کر دیا کہ تم نے اپنے ہمسائے کو دیکھو وہ ہاتھ کہاں باندھا ہوا ہے, تمہارا ہمسایہ تو یہاں پیٹ رہا ہے, تمہارا ہمسایہ تو یہ کرتا ہے, تمہارا ہمسایہ قبروں پہ جاتا ہے, تمہارا ہمسایہ قبروں پر بزرگوں کو نہیں مانتا. انہوں نے چھوٹی چھوٹی بنیادیں کر دی. وہ تو خود کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کنکور, بھائی تقسیم کرو اور فتح کرو. انہوں نے یہ لکیریں لگائیں, ان لکیروں کو بڑا کیا, ان کو دیوار بنا دیا ایسا. اور ہم لوگ سارے کے سارے جاہل تھے. صرف اور صرف ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے, تعلیم بچا سکتی ہے, علم بچا سکتی ہے, قرآن, جس میں کہ ہماری ساری زندگی کے 90-95% مسائل کا حل دیا گیا ہے. ہم 90-95% ہم اپنے صوفیوں اور بزرگوں اور اماموں سے لیتے ہیں. جن چیزوں کا قرآن میں کلیئر لکھ دیا گیا ہے وہ بھی نہیں ہم پوچھتے, قرآن سے پوچھتے ہیں. محمد علی مرزا نے جب آ کر دیکھا, حق کی تلاش تھی اس کے ذہن میں, جب اس نے ہوش سنبھالی, جہاں تک میں نے اس کو دیکھا سنا ہے, تو اس نے سارے فرقوں کی ہر گھڑے کا پانی پیا. جہاں اس کا دل ٹھٹکا کہ یار یہاں اب جھوٹ شامل ہو گیا ہے, یا یہاں ضد ہے, یا یہاں کوئی اور بدنیتی شامل ہو گئی ہے, وہاں وہ پیچھے ہو گیا. میں ایک اتنی کڑوی بات کرنے لگا ہوں, ہمارے جتنے امام بنے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ جھوٹے تھے, زیادہ تر لوگ فراڈیے تھے, دشمن ایجنٹ تھے, لارنس آف عربیہ کی طرح. عیسائیت کو, یہودیت کو بہت شروع میں پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام کا سامنا ممکن نہیں ہے, اسلام کا مقابلہ تلوار سے ممکن نہیں ہے, اسلام کا مقابلہ تب ممکن ہے کہ جس برتن میں یہ پاک پانی پڑا ہے اس برتن کو پلید کر دیں, جس گملے میں یہ بوٹا اگ رہا ہے اس گملے میں سوراخ کر دیں. انہوں نے اپنے ایجنٹس شروع دن سے ہی بٹھانے شروع کر دیے تھے, جنہوں نے دین کی بیسک تعلیمات کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. میں صرف ایک نام لوں گا, 85 نام ہے. امام غزالی, کتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں, دین, فقہ, کتنے نام ہیں, لیکن وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میں نبیوں سے ڈائریکٹ جو ہوں وہ سبق لے رہا ہوں. اس کا مطلب اس کی باقی باتیں بھی مشکوک ہو گئی. یہ تو بات طے ہے کہ جو دنیا سے پردہ کر گیا, نہ تو اللہ نے کسی بندے سے بات کرنی ہے ڈائریکٹ, نہ اس کو سبق دینا ہے, نہ نبی آئیں گے اس دنیا میں کسی کو بتانے کے لیے. اس کا مطلب امام غزالی جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا مطلب ان کی باتیں بھی مشکوک ہوگی. اسی طرح یہ جتنے بھی یہاں پر بھی تھے, میں نام نہیں لیتا تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو, لوگ ان سے سچی محبت کرتے ہیں, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی سے سچے پیار کرتے ہیں, دین کی سچی تصویر دی ہے انہوں نے. لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ دشمن ایجنٹ تھے, ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہی نہیں تھی, وہ دشمن ایجنٹ تھے. انجینئر صاحب کا قصور یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ہر فرقے کی خامی لا کے اس کے منہ پہ مار دی. بریلیوں کو کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہے, یہ والی غلط ہے بھائی, کسی صورت اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے. دیوبندیوں کو کہا ساری باتیں ٹھیک ہے بھائی, یہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ وہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں. مجھے خود یاد ہے, میں بریلوی فقہ سے تعلق رکھتا رہا ہوں, مطلب جب ہوش سنبھالی تو جب پوچھتے تھے کہ ہم کون ہیں تو ہمیں بتایا جاتا مسلمان ہیں, ساتھ میں کہتے تھے ہم مسلمان تھے لیکن ہم بریلوی مسلمان. میں سوچتا تھا کہ یار تو مسلمان ہے تو پھر بریلوی, سنی, شیعہ مسلمان, دیوبندی مسلمان ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ اتنا کڑوا سچ ہے. بازار ہم نے صرف قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے, اور جس وجہ سے ڈکلیئر کیا ہے وہ وجہ باقی سب میں بھی ہے. بریلویوں کے ابھی بڑوں نے خود کو نبیوں سے بھی اوپر لے جانا چاہا, برداشت نہیں کیا کہ عزت صرف وہاں رہے, انہوں نے اس عزت پہ ڈاکہ ڈالا, اللہ تک بھی پہنچ گئے, اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا. آپ یہ صوفیوں کو دیکھیں,
آپ ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے دعوے سنیں, تو ایسا لگتا ہے کہ خود اللہ ہی چگا پہن کر آ گیا ہے کہ نبیوں کے وقت تک اللہ کو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی, اور صوفی جب آئے ہیں, نبوت ختم ہوئی, تب اللہ کو پتہ لگا کہ اب کمال تو اب میں نے دکھانا ہے, اور صوفی پیدا کرنی شروع کر دیے جو کہ نبیوں کے بھی استاد ہیں, نبیوں کو بھی سکھا رہے ہیں یا نبیوں سے بھی زیادہ درجہ رکھتے ہیں. تقریباً ہر صوفی نے ایسا دعویٰ کیا. جب میں آپ کے آگے شربت سے بھرا ہوا جگ رکھوں اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دوں, آپ پیئیں گے؟ تو صوفیوں کی تعلیمات آپ نے کیسے لے لیں, ایسے اماموں کی تعلیمات آپ نے کیسے لے لیں؟ اس کا مطلب وہ سارا کا سارا جگ ہی گندا کر دیا انہوں نے, جب انہوں نے پیچھے بیچ میں ایک بات ایسی کر دی کہ اس نے اسلام کا اصلی رنگ ہی بدل دیا. نبی تو جو وہی کہہ گئے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں تو کلیئر لکھا ہے کہ صرف اللہ اور کوئی نہیں, اور ہم اللہ کے علاوہ ہر کسی سے مانگتے ہیں. بچہ اگر مجھے چاہیے, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو پیر بتاتا ہوں, وہ پیر کے پاس چلے جائیں. جتنے پیر ہیں, یہ شف صاحب جو ہیں, ان کی تقریر میں نے خود سن رکھی ہے, اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو نبی کریم میرے پاس آئے تھے, اونٹنی باہر کھڑی کر کے میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے جگایا, انہوں نے کہا اوئے تم حق خطیب تیری جان خطرے میں اور دیکھ تیرے گارڈ سوئے میں. میں نے خود اپنے کانوں سے یہ تقریر سنی ہے. انہوں نے نبی پہ تہمت باندھی کہ نبی ان کی جان بچانے کے لیے آئے, پھر نبی ان کو لے کر گئے, ان کے سیکورٹی گارڈ سوئے ہوئے دکھائے, پھر وہ نبی کو اونٹنی پر بٹھا کر آئے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سن رکھی ہے. طاہر القادری صاحب کی تقریر نہیں آپ لوگوں نے سنی کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ نبی آئے ہیں میرے پاس اور میرے سے فلائٹ کا ٹکٹ مانگا ہے. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں, یہ جتنے صوفیہ بیٹھے ہیں, سارے اپنے آپ کو اللہ ہی بنائے بیٹھے ہیں. ان کو خوشی ہوتی ہے جب ان کے آگے کوئی سجدہ کرتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کی بجائے لوگ کہتا ہے کہ سرکار آپ نے کیوں, انہوں نے انسان کو امید دی ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی سیدھی زندگی گزارو, ایسی گزارو گے تو میں معاف کروں گا. یہ کہتے ہیں تم ایسی گزار لو, ہم ہیں نا تمہیں معاف کرا لیں گے, جو مرضی کرو, جیسے مرضی زندگی گزارو. یہی وہ پیشاب کا قطرہ ہے جو اسلام کے پاک پانی میں ڈال دیا گیا, شکل ہی بدل گئی. اللہ تو اپنے پیغام میں بہت سیریس اور ٹو دا پوائنٹ ہے. انہوں نے اللہ کو اتنا لچکدار بنا دیا کہ کوئی جو مطلب قبروں تک کے, قیامت تک کے قصے لکھ دیے کہ کوئی آدمی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے. مطلب مرید نے جیسی مرضی زندگی گزاری ہے, آپ کو وہ بچا لیں گے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہم تو دین میں یہی سیکھ رہے ہیں. پھر ان پہ انجینئر محمد علی مرزا پہ سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا دشمن ہو گیا ہے. یہ اسلام کا سب سے بڑا سوراخ ہے بنو امیہ. جب تک ہم حضرت علی کو ان کا حق نہیں نہ دیتے تب تک اسلام اپنی اصلی شکل پہ نہیں آ سکتا. جن کے آگے حضرت علی نے سر تسلیم خم کیا, ان کے آگے اپنی برخورداری دکھائی, شیخین ہیں, حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان کے ساتھ بھی اتنا پیار کرتے تھے اور ان کو اینڈ تک ڈیفینڈ کیا, ان کی حفاظت کی ہے. تو ان کی مخالفت تو نہیں, لیکن جن کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھا لی, ہمیں ان کو ایک بار دیکھنا ہے, ریویو کرنا ہے. حضرت عائشہ تو ہماری والدہ ہیں, ان کو تو حضرت علی نے بھی ہاتھ باندھ کے جو ہے سارا معاملہ رفع دفع کیا اور وہ بھی گھر چلی گئی. ساری زندگی پچھتاتی رہیں کہ میں نے علی کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی تھی. کلیئر ہو گیا معاملہ. حضرت زبیر, حضرت طلحہ سینئر ترین صحابی تھے, بزرگ ہو چکے تھے, بچوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے. عبداللہ ابن زبیر مروان بن حکم کا کھلونا بن چکے تھے. مروان بن حکم اور ان کے پاس کی وہی طاقتیں ہیں جو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے وقت حضرت علی کے پاس گئی تھی انہیں اکسانے کے لیے کہ چلو آؤ, بنو قحافہ کا ایک چھوٹے سے قبیلے کا بندہ مسلمانوں کا لیڈر بن رہا ہے, آؤ تم, ہم ان کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, ہم گھوڑوں سے اونٹوں سے مدینہ تہس نہس کر دیں گے. حضرت علی سمجھ گئے اس وقت. حضرت علی نے کہا اسلام کے دشمنوں, تم وہی ہو جو پہلے بھی تھے, ابھی بھی تم وہی گھوڑے لے کر آؤ گے جو پہلے لے کر آتے رہے تھے خندق کے وقت. حضرت علی نے ان کی چال ناکام کر دی, لیکن عبداللہ ابن زبیر ان کی باتوں میں آ گئے. عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد کو, چچا وغیرہ کو, ان کو مجبور کیا. حضرت عائشہ کو بھی مجبور کیا. حضرت عائشہ کو لے کے میدان میں نکل آئے. حضرت عائشہ کو راستے میں جب کتے بھونکے, حضرت عائشہ کو پتہ لگ گیا میں غلط ہوں, اسی وقت انہوں نے کہا بھائی مجھے واپس لے چلو. لیکن بات اتنی آگے چل چکی تھی, بچوں کے ہاتھوں میں تھی باتیں آ چکی. بچوں نے کہا آپ ایک بار میدان میں تو چلے. میدان میں چلے تو تھوڑی لڑائی ہوگی, لیکن وہ بھی صاف صفائی سے بات ختم ہوگی. جب حضرت زبیر کے ساتھ جنگ چھڑی ہے, حضرت زبیر کو فوراً, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو شروع میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا.
حضرت علی کے نے حضرت زبیر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ وقت جب نبی نے کہا تھا تم دونوں آمنے سامنے آؤ گے اور زبیر تم اس وقت غلطی پہ ہو گئے. حضرت زبیر نے اسی وقت دامن اپنا چھڑا لیا, ہاتھ کھڑے کیے, الٹے پیروں واپس چلے گئے. اسی بندے نے مروان نے ان کو مار دیا, حضرت طلحہ کو بھی مروان نے مار دیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان پر نبی نے لعنت کی ہو وہی مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھ جائے. وہی بندہ جس نے اتنے صحابی مارے ہیں. حضرت عثمان کا قتل بھی مروان بن حکم نے کیا, وہ داماد تھا ان کا. حضرت عثمان کی حویلی کو گھیرا ہوا تھا اور مروان کا تقاضا کر رہے تھے, حضرت عثمان کا نہیں کر رہے تھے. حضرت عثمان سے کچھ نہیں لینا دینا تھا. انہوں نے کہا یہ مروان بن حکم کو دے دیا جائے, کیونکہ چیز ثابت ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان کی جعلی مہر مروان نے لگائی ہے. تو اس وقت مروان کی بچت ہی نہیں تھی, کوئی گھرا ہوا تھا. ایک ہی صورت تھی صرف, وہی کام اس نے کر ڈالا. حضرت عثمان کو خود شہید کیا, تفریح مچ گئی, انہی کا کرتا لے کر بھاگ گیا شام, اور شام میں جا کے اسی کرتے کو سجا دیا. انہوں نے کہا دیکھو ساڈا خلیفہ مار دیتا ہے. تو وہ کیا حضرت عمر نے نہیں خبردار کیا تھا کہ بنو امیہ کے پاس, ان لوگوں کے پاس حکومت نہیں جانی چاہیے, انہی لوگوں کے پاس حکومت چلی گئی. کیا انہوں نے جو غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے ساتھ کیا, کیا انہوں نے وہی کچھ کربلا میں باقی اہل بیت کے ساتھ نہیں کیا؟ وہی کچھ کیا. یہ وہی گروہ ہے جس نے ہیلے بہانوں سے بہت سارے صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا. بہت سارے مار کے ایسے ہوئے جو بظاہر یہ لوگ یہاں سے ساتھ مل کر جاتے تھے اور باقی سارے جو مومن تھے وہ مارے جاتے تھے, اور یہ جو چند غدار منافق لوگ ہوتے تھے یہ کٹے پھٹے واپس آ کر کہتے تھے کہ اوئے ہوئے راستے میں ہمیں پکڑ لیا گیا, باقی سارے مارے گئے ہیں. نبی پاک کو ساری باتوں کا پتہ تھا. انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت مارنے کی بھی کوشش کی تھی. یہ بہت بڑی بحث ہے, بہت بڑی بحث ہے, یہ اتنے سے وقت میں نہیں دی جا سکتی. تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ایک ناسور ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لگا گئے مسلمانوں میں دیواریں کھڑی کی ہیں. انجینئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کا اور محمد کا نام لگا کے سواریاں بٹھائیں. انجینئر صاحب کا ڈائلاگ ہے یہ, سواریاں بٹھائیں اور بریلی میں لے گئے, بغداد شریف لے گئے, اور دیوبند میں لے گئے, قادیان میں لے گئے. انجینئر وہی سواریاں بٹھا رہا ہے اور مدینے اتار رہا ہے, مکے اتار رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, اتنے بڑے اور مفتی ہیں جو کہ انجینئر کے خلاف تھے, جس طرح یہ ایک چلا تھا مفتی طارق جمیل, طارق مسعود, ٹھیک ہے, پھر طارق مسعود صاحب, طارق جمیل صاحب تھوڑے پازیٹیو ہیں, حنیف قریشی, ٹھیک ہے. یہ دونوں مفتیوں نے کافی زیادہ خلاف باتیں کی تھیں انجینئر. طارق مسعود صاحب کی اوقات جس کو اب جو مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی کے بچوں کی وکالت ہی نہیں کر سکتا, جو نبی کے بچوں کو ایک عام صحابی کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے, ایک عام مسلمان کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے, اور ان کی شہادت کا جواز پیدا کر رہا ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی, اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں. بات وہی ہے کہ اتنا بڑا گلاس بھر کے شربت کا تو ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا انہوں نے اندر, اپنا سارا دین ہی خراب کر لیا. علی کے اوپر آپ کسی دوسرے کو کیسے فوقیت دے سکتے ہیں؟ اہل بیت کے اوپر آپ کسی دوسرے کو کیسے فوقیت دے سکتے ہیں؟ کیا کبھی بنو امیہ میں سے کسی بندے کو نبی نے گود میں اٹھایا ہے, اپنی زبان چسا کے اسے بڑا کیا ہے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے؟ کیا حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو یہ کے پاس یہ درجہ ہے؟ حضرت علی وہ ذات ہے جنہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کو دیکھا, سب سے پہلی خوراک نبی سے لی, نبی نے ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, نبی کے سینے پہ سوتے رہے, نبی نے بتایا, ان کو پہچان کرائی کہ یہ پہاڑ ہے, یہ روشنی ہے, یہ درخت ہے, اس کو پانی کہتے ہیں, یہ کھجور ہے, یہ آم ہے. نبی کے پاس پلے بڑے ہیں وہ. نبی نے ہی جو جیسا ہم سب کو جیسا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ویسا پریکٹیکل مسلمان بنایا. ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا وہ بوٹا ہے جو درخت بنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلا تحفہ, پہلے تحفوں میں سے حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ باقی زندگی کے لیے حضرت علی تھے. قرآن سے بھی پہلے حضرت علی آئے تھے. آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں, اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ کھل کے دعوت دیں, کیا اللہ لا علم تھا کہ آگے سے رسپانس کیسا آئے گا؟ نہیں تھا نا. اللہ کو پتا تھا نا کہ جب ساری قوم اکٹھی کرے گا یہ بندہ, ساری خاندان اکٹھی کرے گا تو کیا رسپانس آئے گا, کون ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے پکڑے گا.
پتا تھا نا اللہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے تو کس نے آپ کی گواہی دی؟ انہوں نے کی تھی. 9 سال کے بچے نے دی. اس کا مطلب اللہ کو پتا تھا کہ یہ 9 سال کے بچے کی گواہی دینا کافی ہے. کوئی نہیں بھی اگر آج اس کا ساتھ دیتا تو کافی ہے. وہ بھی ساری دنیا کو پتا لگ گیا کہ وہی اے عام بچہ نہیں گا, وہی بچہ جڑا کعبے چ پیدا ہویا سی, اے وہی بچہ ہے گا جڑا عام نہیں گا, علی گا. اسی بچے نے ہی سارے کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں. تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں. اگر اس وقت سب کی زبانیں بند تھی تو آج بھی بند رہنی چاہیے. جہاں علی کا ذکر آئے گا وہاں علی کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا, علی کے بچوں کے آگے بھی نہیں آ سکتا. علی کے بچے وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کے کہہ دیا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور آپ اپنے سردار کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں, آپ اپنے سردار کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں, اور ایک ایسی اینٹیٹیز کو آپ اچھا بنا کے ثابت کرتے ہیں جنہوں نے دین کی شکل بدل دی. آپ احادیث پڑھیں, ان سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کا بنو امیہ کا طرز حکومت کیسا تھا, کیا انصاف پسند تھا. آپ ایک ایسے آدمی کو یا ایسے خاندان کو جنہوں نے ظلم کیا, جبر کیا, لوگوں کا مال لوٹا, جبر سے ظلم سے لوگوں کو قتل کیا, ان کو آپ خلفاء کی کیٹیگری میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ان کے برابر بھی کھڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ زمین اور آسمان کو ملایا نہیں جا سکتا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے بہت ٹائم لے لیا. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صرف مرزا انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہے, یہ اللہ کی توحید کا معاملہ ہے, یہ نبی کا معاملہ ہے, یہ علی کا معاملہ ہے, اہل بیت کا معاملہ ہے. محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے. اچھا یہ مجھے بتائیں, انجینئر محمد علی مرزا پہ تقریباً 5 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا, تو یہ کون ہے ان کے خلاف؟ ظاہر ہے بھائی, میرا بس چلے گا اگر میں اس طرف کھڑا ہوں, میرا بس چلے میں فوراً انجینئر کو اڑا دوں. اتنی انویسٹمنٹ ہے, میرے باپ دادا کا کام ہے, میرا سارا سلسلہ اسی چندے پہ چل رہا ہے, یا میں نے دربار بنایا ہوا ہے اور میں لوگوں کو فیض بانٹ رہا ہوں, پیسے لے رہا ہوں لوگوں سے, میری ساری دکانیں بند ہو رہی ہیں. تو وہ کوئی بھی, وہ بالکل اپنی جگہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ انجینئر موت ہے, سارے فرقوں کی موت ہے. انجینئر تو واپس نبی کے پاس لے کے جا رہا ہے. انجینئر تو وہ اسلام سکھا رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور ہم نے تو اپنا موٹو بنایا ہوا ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن کو نیچے رکھا ہوا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ وہ ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے, ہمارا تو عقیدہ وہ ہے جو فضائل قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم تو اس عقیدے پہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے, اور ہم تو اس عقیدے پر ہیں جو معین الدین چشتی کا ہے. ہم تو اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں, ہم تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو مانتے ہیں. اور ایسی صورت میں انجینئر کی کون مانتا ہے؟ انجینئر کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تو ایک کوئی امام ہے جڑا مدینے چ لمحہ پیا ہوا ہے, میں تو صرف قرآن تے جو لکھا ہے وہ مننا ہے, تے میں صرف وہ مننا ہے جو نبی نے کہا ہے. تو ایسی صورت میں انجینئر کی گنجائش نکلتی کہیں؟ آج کے دور میں بالکل نہیں نکلتی. بلاسفیمی کا بھی کیس ان پہ ظاہر ہے, جب کوئی تو بات کرنی ہے. ابھی جو میں نے جتنے جملے بولے ہیں اس میں میرے اوپر 5 بلاسفیمی کے کیس بن سکتے ہیں اگر ایک جملہ لیا جائے. انجینئر کا بھی ایک جملہ لیا جائے تو 50 پر کیس بنتے ہیں, واقعی سچے کیس بنتے ہیں. اگر صرف وہی اتنا ہی جملہ سنا جائے, اگر سیاق و سباق کے ساتھ پوری بات سنی جائے, تو انجینئر تو ہمیں ہماری آنکھیں کھول رہا ہے, ہمیں نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جو اللہ نے اپنی رسی دی ہے, قرآن مجید, اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. انجینئر ہمارے ہاتھوں میں وہ رسی تھما رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے انجینئر صاحب نے نا عمران خان کے خلاف کو بات کر دی تھی, تو بہت زیادہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا, مولوی فار سیل. ان لوگوں کے نزدیک وہ لوگ عمران خان کے سگے ہیں کہ جو فوج کو اس وقت جب عمران خان اور فوج کا پھٹا چلا, فوج کو دن رات للکار رہے تھے کہ پکڑ کے دکھاؤ عمران خان کو, ہاتھ لگا کے دکھاؤ, تمہاری یہ کر دیں گے, تمہاری وہ کر دیں گے. للکار رہے تھے فوج کو, جو یہ چاہ رہے تھے کہ خان کی یا خان کے چاہنے والوں کی لاشیں گریں. کیا وہ لوگ خان کے سگے ہیں؟ یا وہ آدمی سگا ہے جو اللہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے اپنے وزیر اعظم کو, اپنے سیاسی لیڈر کو ہدایت دیتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے. پھر نا انجینئر صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ میں کسی سیاسی پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتا. میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب نواز شریف کے, آصف زرداری کے, مریم نواز کے اور عمران خان کے بہی خواہ ہیں, کہ وہ ان کو سمجھاتے ہیں, ان کو کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اس طرف بھی دھیان دو, یہ بھی کرو. ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے بندوں کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کے خیال میں میرا بہترین دوست وہ ہوگا جو مجھے کہے گا سبحانی سب ٹھیک ہے, ندیم سب ٹھیک ہے, ایوری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ.
یا وہ ہوگا جو مجھے کہے گا نہیں نہیں ندیم یہ بات غلط ہے تمہاری, یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے, وہی بندہ صحیح ہوگا. انجینئر صاحب بہترین دوست ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے نا شف کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, پچھلے دنوں ایک حکومت نے اجلاس کیا, منعقد کیا, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے ہمارے آرمی چیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے, وزیر اعظم صاحب بھی آئے ہوئے تھے, سارے آئے تھے. شف صاحب سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے, ٹاپ سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مہمان خصوصی کے طور پر. تو آپ کو خیال ہے ٹھیک تھا وہ؟ بدقسمتی کہہ سکتا ہوں میں, بدقسمتی ہماری قوم کی. شف کو میں چیلنج کرتا ہوں, شف آپ میری اصلی عمر بتا دیں. شف صاحب میں آپ کے سامنے بند مٹھی لے کر آؤں گا, آپ بتائیے گا میری مٹھی میں کیا ہے. آپ تو لوگوں کے اندر سے جن نکال دیتے ہیں, میری مٹھی میں سے کچھ نکال کے بتائیں. اتنا ہی بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے, میری جیب میں کیا ہے. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو لوگوں کے اندر سے جن کیسے نکال لیتے ہیں؟ سب جھوٹ ہے. اقرار بھائی نے, اور اقرار بھائی سے پہلے پر خچے والے صاحب جن سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ابھی انہوں نے سردار کمال صاحب کے حوالے سے بڑی ایک نیچ حرکت کی ہے, لیکن وہ بیک گراؤنڈ ان کا بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا کام کرتے رہے ہیں. پر خچے والے بھائی نے بھی, ارمغان نے بھی اس کے اوپر بات کر رکھی ہے. ارمغان کے بعد اقرار الحسن صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا ہے اس کو. مگر پھر بھی اتنے ایکسپوز کے بعد بھی اسے چیف گیسٹ بنا کر سب سے آگے والی سیٹ پر بٹھانا سب سے بدقسمتی ہے ہماری, بدقسمتی ہے. غلط نہیں ہے, بدقسمتی ہے. کیا پتا وہ خود ہی شف صاحب نے کتنا پیسہ خرچ کر کے کس کو پیسہ کھلا کے ایسا موقع پیدا کیا ہو تاکہ میں ایک فریم میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ آ جاؤں. انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کھلا دیے ہوں گے کس کو. یہ پوری یہ گیم یہی تھی. چلیں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ موقع دینے کے لیے کہ ان میں موضوعات پر بات کر سکا. ہر انسان کو بولنا چاہیے, ہر پاکستانی کو بولنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ گھٹیا سے گھٹیا آدمی تو بول رہا ہے, جہل سے جہل آدمی تو بول رہا ہے, جس کو موسیقی نہیں آتی وہ گا رہا ہے, جس کو پڑھانا نہیں آتا وہ پڑھا رہا ہے, جس کو ایکٹنگ نہیں آتی وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو بھائی جس کو فلسفہ نہیں آتا وہ فلسفہ بتا رہا ہے, جس کو دین نہیں آتا وہ دین بتا رہا ہے. تو مجھے تو تھوڑا بہت پتہ ہے. اچھا, اور آپ کی تو بات مجھے بھی بتانا چاہیے, آپ کی بات سے کوئی ایک بندہ بھی, ٹھیک ہے, اللہ کرے, فائدہ اٹھا کر اپنے جو ہے وہ بالکل چینج کر لے. جو ہمارے بھائی میرے ساتھ ایگری نہیں کرتے وہ بالکل ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں ہم غلط ہیں, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. گالیاں نہ دیں, جیسے انجینئر صاحب کے اوپر یہ بات اٹھائی جاتی ہے. آپ نے یہ تو بات بولی نہیں کہ انجینئر صاحب کا لہجہ بڑا تلخ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے میرے بازو سے پھوڑا نکالنا ہے, کیسے نکالیں گے بھائی؟ سوا مارو گے تو نکلے گا نا. آپ نے جب میرے پھوڑے بن گئے, پیپ بن گئی ہماری ملت کی, ہماری قوم کی, تو جب تک اندر مسوا نہیں ماریں گے وہ پیپ باہر نہیں نکلے گی. اس لیے انجینئر اپنا لہجہ کڑوا رکھتا ہے. دوسرے لوگ تو انجینئر تو ہر بات قرآن و حدیث پہ کرتے ہیں. دوسرے لوگوں نے آج تک کسی بات پہ قرآن و حدیث کا دی, وہ تو صرف ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور جذباتی ڈائلاگ بولتے ہیں. تو باہر نکل, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی جیسے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے آگے سارے پوائنٹس رکھ رہا ہے, آپ بھی کمرے کے آگے کیمرے میں بیٹھے ہیں اور سارے پوائنٹس کا دلیل سے جواب دے دے. دلیل تو ہے نہیں, نہ قرآن میں کہیں سے ان کے پاس جواب ہے, نہ حدیث میں کہیں سے ان کے پاس جواب ہے. ان کے پاس صرف گالم گلوچ ہے اور بدتمیزی ہے. انجینئر پھر جواب میں تھوڑے سخت لہجے میں, تلخ لہجے میں جواب دے دیتے ہیں. اور دنیا میں اس طرح کے بہت کم لوگ رہ گئے. جی بالکل جناب, سخت لہجہ کرنا پڑے گا جناب, سختی کرنی پڑتی ہے. بازو کو باندھنا پڑتا ہے, اگر ٹوٹ جائے تو. درخت ٹیڑھا ہو رہا ہو اس کو کھینچ کے باندھنا پڑتا ہے. ہم انسان بھی مادر پدر آزاد نہیں رکھا جا سکتا. جب میں آپ کو کوئی پلا دوں گا تو میں آپ کو بولوں گا یار اس کے ساتھ فلاں فلاں نہ کرنا, اس کی عادت خراب ہو جائے گی. چڑیا آپ رکھتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار فلاں چیز نہیں کرنی, اس کی عادت خراب ہو جائے گی. تو آدمی کو ہم کھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے آدمی کے لیے حدود کی حدود رکھی ہیں, باؤنڈریز رکھی ہیں. وی ہیو ٹو آبزرو اٹ. اگر ہم نہیں آبزرو کرتے, جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, جو مٹھی پر لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ساری باؤنڈریز آبزرو ہوں. عام انسان تو خسارے میں ہے, عام انسان تو بھولا ہے, نادان ہے. وہ جنہیں لائی گلی وہ دے پیچھے چلی. آدھے لوگ تو مجھے بزرگ مان کے میں کسی کو بولوں تو میرے سے پڑیاں لینے کو تیار ہیں, تعویذ لینے کو تیار ہے میرے سے, دھوکے سے. دھوکا ہی ہونا میں. کل تک میں تھا ہی نہیں, میرا وجود ہی نہیں تھا. آنے والے کل میں بھی میرا وجود ہی نہیں ہوگا. میں کون ہوں؟
ایک دھوکہ ہی ہوں نا انسان, ایک دھوکہ ہے, ماضی میں تھا ہی نہیں, آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوں گا. کچھ عرصے اب بعد دیکھیں گا میری آپ کو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی, پہچان بھی نہیں کوئی سکے گا, آج ہی آج ہے. اس سے بھی لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. بالکل بالکل, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, جیتے رہیے, بہت ٹائم دیا آپ نے, بہت شکریہ, جیتے رہیے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنوارے. آمین آمین. اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم کو اور ندیم سبحانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.